ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر میرے ایک قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے کلپ بھیجا کہ ایک مولوی صاحب فیصل آباد کی منڈی میں پھر رہے ہیں اور مجمع لگایا ہوا ہے اور منڈی میں کہہ رہے ہیں کہ اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ آپ نے قربانی کے لیے لائے ہوئے ہیں، بیچنے کے لیے؟ کیا عمر ہے اس کی؟ پٹھان لے جاتے ہیں ڈیوٹیاں۔ پٹھان لے کے جائیں یا کوئی بھی مسلمان لے کے جائے، بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ سارے لوگ جمع ہیں، میڈیا کوریج کر رہی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میڈیا ہمیشہ ایسے لفظوں کی زیادہ کوریج کرتی ہے، رپورٹنگ کرتی ہے جن میں ان کو ویوز ملتے ہوں۔ اب وہ مولوی صاحب کٹے کو کہہ رہا تھا، سامنے کٹا کھڑا ہوا ہے، بھینس کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ یہ جانور کی قربانی کوئی کرے گا تو جائز نہیں ہے۔ بھئی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کی قربانی نہیں کی۔ او بھائی، اللہ کے نبی کے دور میں بھینس تھی؟ پہلے تو اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ علماء کے نزدیک یہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ عجم کا جانور ہے۔ عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی تھی۔ جب فتوحات ہوئی، اسلام بڑا، عرب سے نکل کے اسلام عجم میں پہنچا، عجمیوں کے پاس پہنچا، تو وہاں پہ یہ جانور بھی نظر آیا۔ اب اس جانور کو علماء نے دیکھا، فقہاء نے دیکھا، بھینس کو دیکھا، پھر گائے کو دیکھا۔ گائے کے اندر جو صلاحیت موجود تھی، گائے جس شرط کے اوپر اتر کے حلال تھی، بالکل وہی شرائط اسی میں پائی جاتی تھی۔ تو تمام امت کے علماء کا اتفاق ہوا کہ گائے کی ایک نسل ہے جس کو بھینس کہا جاتا ہے۔ عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں اور عربی کے اندر گائے کو بکر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گائے کی ایک قسم ہے جسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ بھینس۔ تو جیسے اس گائے کی قربانی جائز ہے، جو اس کی جنس میں سے ہے، اس کی قسم میں سے ہے، اس کی قربانی بھی ویسے جائز ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، اس کو قربانی حضور نے نہیں کی تو یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی حضور نے اگر گائے کا دودھ پیا ہے، بتاؤ حضور نے بھینس کا دودھ پیا ہے؟ پھر حضور کے دور میں جب بھینس نہیں تھی تو اس کا دودھ کیسے جائز تھا؟ پھر اگر آپ اس کو حلال مانتے ہیں، اگر آپ اس کے دودھ کو جائز اور حلال مانتے ہیں، اگر یہ ساری شرائط حضور کے دور میں نہ ہونے کے باوجود علماء کے اس تفقہ پہ، قیاس پہ، اجتہاد پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک ہے اور یہ حلال ہے، تو پھر اس کی قربانی کو بھی جائز ماننا پڑے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس وہم میں پریشانی پہ نہ پڑیں۔ بھینس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے، کٹے کی قربانی بھی بالکل جائز ہے، کسی مغالطے میں نہ رہیں۔